آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور اسلام آباد سے ہیں وہ بشیر زیدی، جن کے پاس ان دنوں ذرا ہٹکے کے علاوہ بول بول پاکستان کے نگراں اینکر کا چارج بھی ہے۔ آج 8 بجے آپ نے دیکھا ہوگا، اس لیے کہ نصرت جاوید صاحب دانتوں کے درد کی وجہ سے روٹ کنال آپریشن ہوا ہے، کافی پینفل۔ آغاز ہم کشمیر سے کریں گے، اور جب کشمیر کی بات آتی ہے تو پہلا تصور دکھ کا ذہن میں آتا ہے، اور آج کی جو سب سے بڑی دکھ والی خبر ہے وہ یہ ہے کہ روزنامہ رائزنگ کشمیر کے ایڈیٹر شجاعت بخاری، جو کہ انتہائی تجربہ کار اور نڈر کشمیری صحافیوں میں جن کا شمار ہوتا تھا، آج دفتر سے نکلتے ہی نامعلوم افراد نے انہیں گولی مار کے ہلاک کر دیا۔ 2008 سے ڈیلی رائزنگ کشمیر انہوں نے شروع کیا تھا، جو خاصا ایک بے باک اخبار تھا۔ حملے میں شجاعت بخاری اور ان کا ایک محافظ ہلاک اور دوسرا محافظ اور ڈرائیور شدید زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس نے حملے کا شبہ کشمیری جنگجوؤں پہ ظاہر کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی پولیس کئی کشمیری صحافیوں کے قتل کا ذمہ دار ان کو ہی جنگجوؤں کو قرار دے چکی ہے۔ 2000 میں حملہ ہوا تھا شجاعت بخاری صاحب پر، اس کے بعد ان کو پھر پولیس پروٹیکشن دی گئی تھی۔ ایک بڑی آئرونک بات ہے وسعت صاحب کہ مطلب رائزنگ کشمیر کی سٹوریاں ہم کافی ایز اے ریفرنس بھی لیتے ہیں جب ہم کشمیر پہ بات کرتے ہیں، خاص طور پر جو کٹھوا میں جو اس چھوٹی بچی کا جو گینگ ریپ کیس تھا، اس میں رائزنگ کشمیر نے بہت کام کیا تھا، انفیکٹ ایک طرح سے لیڈ رول اختیار کیا تھا اس میں، اس کی رپورٹنگ میں۔ برسوں سے جب بھی کوئی ایسی رپورٹ آتی تھی رائزنگ کشمیر سے یا شجاعت بخاری صاحب سے جس میں تنقید کی جاتی تھی بھارتی ریاست کے کردار پر، تو حسب معمول کیا ان کو سننے کو ملتا تھا کچھ بھارتی صحافیوں کی جانب سے بھی جو رائٹ ونگ کے ساتھ تعلق ہے، اور پھر عام شہریوں سے کہ تم تو ہو ہی جہادی، تم تو ہو ہی دہشت گرد۔ جیسے ہی قتل ہوئے ہیں تو الزام بھی انہی کوٹ اینڈ کوٹ جہادی بھی انہیں کچھ اور سمجھتے تھے، جہادی بھی ان کو پھر کچھ اور سمجھتے تھے۔ اچھا، اور یہ اس طرح کی جگہ میں رپورٹنگ آپ کو پتہ پھر کیسے ہوتی ہے، اور یہ عجیب ستم ظریفی ہے کہ شجاعت بخاری کا قتل ایک ایسے روز ہوا ہے جب اقوام متحدہ نے اپنی تاریخ میں پہلی بار کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پہ کمپریہنسو رپورٹ شائع کی ہے۔ اقوام متحدہ کے کمشنر برائے انسانی حقوق کی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مسئلہ کشمیر پہ مذاکرات تبھی بارآور ثابت ہو سکتے ہیں جب وہاں انسانی حقوق کی پامالیاں نہ ہوں۔ انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر زید الرائد کا کہنا ہے کہ کشمیر میں حقوق کی پامالی کے الزامات کی جامع تحقیقات کے لیے ایک بین الاقوامی کمیشن قائم کرنے پہ بھی غور ہو رہا ہے۔ This is important. This is huge. رپورٹ کے مطابق 70 برس سے جاری اس تنازع نے علاقے کے لوگوں کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دی ہے۔ 49 صفحات پہ مشتمل ہے یہ رپورٹ۔ اس میں لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور سیکیورٹی فورسز کے کردار اور ذمہ داروں کو سزائیں نہ دینے کے معاملے کو بھی اٹھایا گیا ہے۔ رپورٹ میں اقوام متحدہ نے مطالبہ کیا ہے کہ پچھلے 30 برس کے دوران بھارتی فوج اور مسلح شدت پسندوں کے ہاتھوں کشمیر میں جو ہلاکتیں ہوئیں ان کی اثر تحقیقات کی جائیں، اور قتل اور دیگر سنگین وارداتوں میں ملوث فوجی اور نیم فوجی اہلکاروں کے احتساب میں حائل فوجی قوانین کو بھی اٹھایا جائے۔ رپورٹ میں ان 62,000 کشمیری پنڈتوں کا بھی ذکر ہے جو 90 کی دہائی میں شورش کے سبب بھارت کے دیگر علاقوں میں پناہ لینے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ رپورٹ کے مطابق مسلح کشمیری رہنما برہان وانی کی 2016 میں ہلاکت کے بعد سے اس سال مارچ تک لگ بھگ 145 کشمیریوں کی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاکت ہوئی ہے۔ رپورٹ میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہلاک شدگان کے ورثاء کو مالی اور جانی نقصان کا معاوضہ دیا جائے۔ اس عرصے میں مظاہرین کے خلاف استعمال ہونے والی پیلٹ گن کے استعمال کے سبب کم از کم 17 کشمیری ہلاک اور 6,000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، بہت سے تو نابینا ہو گئے ہیں۔ مسلح گروہوں نے چھٹی پر گئے فوجیوں اور پولیس والوں اور کئی بھارت نواز سیاسی کارکنوں کو بھی اپنا نشانہ بنایا۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان لائن آف کنٹرول پہ جاری کشیدگی اور جھڑپوں پہ بھی رپورٹ میں تشویش ظاہر کی گئی ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے بارے میں اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وہاں کی مقامی انتظامیہ پہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا غلبہ ہے۔ اقلیتی احمدی فرقے سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو پاکستانی کشمیر میں بھی ہراساں کیے جانے کا سامنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں آزادی اظہار اور پرامن سیاسی اجتماعات پہ پابندی اور گلگت بلتستان کی حالیہ کشیدہ صورتحال کی وجہ سے
اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن کو محدود معلومات حاصل ہو سکی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پہ سخت کنٹرول قائم کر رکھا ہے اور اس کنٹرول میں انٹیلیجنس اداروں کا کردار بھی خاصا اہم ہے۔ پاکستان کے انسداد دہشت گردی کے قوانین میں دہشت گردی کی لمبی چوڑی تعریف پہ بھی رپورٹ میں تشویش ظاہر کی گئی ہے۔ ایک سرکردہ مقامی این جی او کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ گلگت بلتستان میں انسداد دہشت گردی کے قوانین کے تحت سینکڑوں افراد قید میں ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ بھارتی وزارت خارجہ نے اچھا اس سے پہلے ایک تھوڑی سی بات ہم کر لیں، اس کی میتھڈالوجی بھی جو تھی، کس طرح یہ رپورٹ بنائی گئی تھی۔ پہلے تو دونوں ممالک کو اسے ایکسیس مانگی گئی تھی۔ بھارت کو کہا تھا کہ ہم مقبوضہ کشمیر کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے یہاں سے بھی پوچھا گیا تھا کہ ہم آزاد کشمیر کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان سے یہ موقف آیا تھا کہ جی بالکل ہم آپ کو بالکل 100% ایکسیس دیں گے، اگر بھارت نے بھی آپ کو ایکسیس دی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ایک ون سائیڈڈ پکچر آ جائے گی آپ کے ہمیں جو پاکستان میں آلریڈی اقوام متحدہ کے جو کشمیر کے حوالے سے نگران کرنے والے بالکل ان کے موجودگی ہے، اور بھارت ہمیشہ اس کو ریفیوز کرتا رہا ہے۔ یہاں بھی کم و پیش وہی سلسلہ سامنے آیا ہے۔ اسی لیے جو پاکستان ہے اس نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق ادارے کے سربراہ زید الرائد کی جانب سے ایک تحقیقاتی کمیشن بنانے کی تجویز کا خیر مقدم کیا ہے، مگر دفتر خارجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کی جو صورتحال ہے اس کا موازنہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں انسانی حقوق کی صورتحال سے نہیں کیا جا سکتا، جبکہ بھارتی وزارت خارجہ نے انڈرسٹینڈبلی توقع کے مطابق کشمیر میں انسانی حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کی اس پہلی جامع رپورٹ کو بھارت کی سالمیت و یکجہتی و اقتدار اعلیٰ کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ بھارتی دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ بھارت سرحد پار سے جاری دہشت گردی سے نمٹنے کے اقدامات جاری رکھے گا۔ یہ ایک متعصبانہ یک طرفہ رپورٹ ہے جس کی بنیاد غیر تصدیق شدہ معلومات پہ ہے۔ رپورٹ میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ بھارت ان علاقوں کی موجودہ حیثیت تسلیم نہیں کرتا۔ اچھا بڑی انٹرسٹنگ رسپانس ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو جی مبشر، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا تو بہت آسان طریقہ ہے کہ بھارت کھول دے، اقوام متحدہ کے لیے مصدقہ اطلاعات بھی مل جائیں گی، اور جو چیزیں چھپائی جا رہی ہیں وہ بھی نہیں، لیکن وہ پھر ان کی سلامتی پر ایک حملہ ہوتا ہے نا یار، کیا آسان تھوڑی ہوتا ہے یار۔ جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے، مطلب کہ جیسے یہ پورا ہے، یہ ڈپلومیٹک رسپانس کم ہے، رائٹ زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ مزیدار بات ہے کہ کن چیزوں پہ رک گئے ہیں؟ آزاد جموں کشمیر بولا، گلگت بلتستان بولا، یہ تم کیسے بول سکتا ہے؟ سارا کا سارا اپن کا ہے اور سارے کا سارا جموں اور کشمیر۔ کچھ ادارے میں گن کے بتا سکتا ہوں آنکھیں بند کر کے کہ جیسے ان کی رپورٹ آتی ہے، بھلے کوئی آفیشیل رسپانس آئے نہ آئے، اگر ہم ان کی طرف سے کہہ دیں کہ بھارت نے مسترد کر دیا یا پاکستان نے مسترد کیا، مثلاً ایمنسٹی انٹرنیشنل، مثلاً ہیومن رائٹس واچ، مثلاً یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس کونسل۔ ہاں اچھا، اور ایک اور چیز آپ آٹومیٹکلی کر سکتے ہیں کہ وہاں کا جو رائٹ ونگ میڈیا ہے، میں خیال کہ تقریباً 70-80% تو ہوگا ٹوٹل میڈیا لینڈسکیپ کا، وہاں پر بھی کیا ریئیکشن آئے گی؟ تو حد العزیز ارنب گوسوامی صاحب اور ریپبلک ٹی وی پر کیا چل رہا ہے، #unleash our forces، کون ہوتے ہیں؟ مطلب بڑی پاکستان بھیج دو، یا ہمیں کا پورے اقوام متحدہ کو پاکستان کیسے بھیجو گے؟ لیکن مسئلہ سارا یہ ہے یار، ایک چھوٹا سا ملک ہے ہمارا یار، مطلب آپ عامر خان کو بھیجنا چاہتے ہو، کبھی آپ شاہ رخ خان کو بھیجنا چاہتے ہو، گوری لنکیش، ارندھتی رائے، اب پرینکا چوپڑا کو بھیجنا چاہتے ہو، جس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پوری یونائٹڈ نیشنز کو بھی بھیج دو گے یار، کیسے فٹ کریں گے یار؟ ہمارے بھی مسئلے مسائل ہیں، پہلے پانی نہیں ہے ہمارے پاس۔ جی مبشر، آلدو تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی تاخیر کی ہے، کیونکہ 2 سال سے جو کچھ ہوا وانی کی شہادت کے بعد، اور وہاں جو پیلٹ گنز کی چیزیں آئیں، آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل میڈیا میں اکا دکا کہیں ادھر ادھر ان کا تذکرہ ہوتا رہا، لیکن بین الاقوامی برادری کی طرف سے کوئی ریاکشن سامنے نہیں آیا، اس چیز کو اگنور کیا گیا فار واٹ ایور ریزن۔ 2 سال تک اگنور کیا گیا، تو اچھی بات ہے کہ بالآخر دیر سے صحیح، 2 سال نہیں 70 سال میں پہلی بار اتنی کمپریہنسو رپورٹ آئی ہے، 2 سال کی بات نہیں ہے۔ بات تو کر دیتے ہیں جی۔ نہیں، میں صرف حالیہ وہ جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح سے وہاں بین کیا جا رہا ہے آزادی اظہار کو، انٹرنیٹ بند ہے اور دوسری چیزیں کوئی باہر نہیں آنے دی گئیں، اس کے بعد جو اکا دکا یہ پیلٹ گنز
कि इतनी बड़ी चीज़ जो है सामने आई, उसके ऊपर भी उस तरह का रिएक्शन नहीं आया बैनुल अक़वामी बरादरी। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है मुबश्शिर, लेकिन अगेन ये नॉर्मल है और ये मज़ीद ऐसा ही होता जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे आपने देखा कि जैसे फ़र्ज़ करें मेजर गोगोई वाली जो कहानी थी जिसमें मेरे ख्याल फारूक डार साहब को वो जीप से सामने बना हुआ था। अच्छा, इंटरनेशनल हेडलाइंस, पैलेट गन्स पर भी मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स जो यूजुअली इन चीज़ों को नहीं है सच हाथ लगाता, वहां तक भी बातें पहुंची। इंडिया मदद कर रहा है कश्मीर का मसला इंटरनेशनलाइज सर, जैसे एक लिहाज से इजराइल कर रहा है। अच्छा, बड़ी एक अगेन एक आयरॉनिक बात है कि इस रिपोर्ट के आने से मेरे ख्याल 1 या 2 दिन पहले गाजा के अवाम के हक में भी दस्तखत की थी कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए, हम करें तो सही है लेकिन किसी और को नहीं। ज़ैदुल रायद है ना अक़वाम मुत्तहिदा के जो हाई कमिश्नर है इंसानी हुकूक ज़ैदुल रायद, आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन इनका कौन है? इसराइल। कच्चा चबा जाए नहीं, ऐसी ऐसी रिपोर्टें इन्होंने फ़लस्तीनियों के लिए जारी। नो डाउट जी मुबश्शिर। अच्छा, मुझे ये लगता है ज़रार और वुसअत के जो आसिफा बानो का कत्ल था और जिस तरह उसको छुपाया गया और उसके 2 महीने बाद जिस तरह से वो टर्निंग पॉइंट बना और जब इंडियन मीडिया के अंदर से आवाज़ उठनी शुरू हुई तो फिर शायद मुझे लगा कि इंटरनेशनली भी जो है उस चीज़ को लिया गया और उस बच्ची के कत्ल के ऊपर ज़ाहिर है आपने देखा कि भारतीय मीडिया की तरफ से पहली दफ़ा एक बहुत ही एग्रेसिव स्टांस लिया गया और ये कहा गया कि कश्मीर 2 माह में बाद लेकिन कोई बात नहीं वाक़यात हो रहे हैं 2 माह बाद ही सही। मैं वही कह रहा हूँ, वैसे पहली दफा मैंने देखा है कि मैंने कभी पहले नहीं देखा कि एक अलेजेड गैंग रेपिस्ट के हक में मुजाहरे हुए हों। आई डोंट रिमेंबर। अब देख लिया मैंने, होता है शब। भारत का जिक्र अभी जारी है, जी बिल्कुल, खत्म नहीं हुआ है, वक्फा ले लें। वेलकम बैक और हम बात करेंगे एक टीवी शो के बारे में जिसने भारत में काफ़ी तहलका मचाया हुआ है। इस अमेरिकन टीवी शो है, इसका नाम है क्वांटिको और अगर आपने कभी इसका नाम नहीं सुना तो परेशान ना हो क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग काफ़ी थका हुआ टीवी शो है। FBI ट्रेनीज के बारे में, क्वांटिको में ही उनका ट्रेनिंग सेंटर होता है तो इसलिए इसका नाम भी क्वांटिको रखा है और प्रियंका चोपड़ा इसमें एक FBI ट्रेनी का किरदार अदा कर रही हैं। ठीक है, शो का रेटिंग्स क्योंकि गिर रही थी तो अभी 3रा सीजन चल रहा है और 3रे सीजन के बाद ये शो ऑफ एयर हो जाएगा। तो मसला किस चीज़ का हुआ? मसला इस चीज़ का हुआ कि इनके पिछले एपिसोड में एक ऐसा वाक़या दिखाया गया जिससे काफ़ी हमारे भारतीय दोस्त नाराज़ हो गए। वो क्या था, देख लीजिए। Where? I don't know where they're keeping her family. Who's your contact? Some Pakistani diplomat? Damn it. Not Pakistani. This is a Rudraksh Mala, a Hindu rosary. The last thing you'd find in a Pakistani Muslim is Matt Right Adnan. I don't get it. It's a false flag operation. Indian nationalists hoping to frame Pakistan in a mushroom cloud. It won't just scuttle the peace talks. It'll put America on India's side forever. Is that true? You Indian? You don't know what those pigs have done to my family. You don't know what they're capable of. Now we know what you're capable of. Commander Sayal. Owen. I understand there was an incident in your hotel suite. I'm sorry. I have no idea what you're talking about. But we did find this communications device in my hotel room. Any idea where it might have come from? None. Celine, any sign of him? No. And the place is swarming with Pakistani security. Doesn't look like the real now. अच्छा, ये तो चलता रहेगा लेकिन निचोड़ क्या था कि पाकिस्तान और भारत का एक पीस समिट हो रहा है मैनहट्टन में और वहाँ पर एक MIT प्रोफेसर है जिसके हाथ कुछ यूरेनियम चढ़ जाती है। वो कहता है कि यूरेनियम आ गई है तो हम बम बना लेते हैं। इल्ज़ाम लगाता है कि कोई मुस्लिम दहशतगर्द इसको ब्लो अप करना चाहते हैं, इनका पाकिस्तान का कनेक्शन है। लेकिन प्रियंका चोपड़ा उसकी वो एक माला देख लेती है और उसको पता लग जाता है कि जी ये तो हिंदू राइट विंग टेररिस्ट हैं और ये पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये चल गया, मैं ख्याल बहुत कम लोगों ने देखा होगा, लेकिन फिर इंडिया में किसी ने इसको देख लिया और एक तूफान वहाँ पर शुरू हो गया। पूरे ट्विटर पर
प्रियंका चोपड़ा को फिर गालियां पड़ने लगी, द यूजुअल, मैं दोहरा नहीं सकता, लेकिन और एक देशद्रोही, गो टू पाकिस्तान, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। एक डेविड फ्राउली साहब हैं, हिंदू स्कॉलर हैं, यूएस में ही बेस्ड, उसने कहा कि जी क्या कोई पाकिस्तानी अदाकारा इस तरह पाकिस्तान और इस्लाम के खिलाफ बात करेगी जिस तरह इसने हिंदुइज्म और इंडिया के बारे में बात की है। ये मामला, अच्छा एक और कह रही थी, एक और शुरू हो गया कि जी अच्छा तो रोहिंग्यों के लिए बड़ी हमदर्दी है और अब ये जिहादियों को भी सपोर्ट कर रही है। फर्जी कहानी थी, कोई हकीकी बात सर ये आजकल हकीकत और ये फैंटेसी में फर्क नहीं बचा ना बॉस, ये मसला सारा ये है। पद्मावती जैसे और हजार इस तरह की आप मिसालें निकाल सकते हैं। हुआ क्या कि फिर प्रियंका चोपड़ा ने ज़्यादा कहा कि यार मतलब मैं पाकिस्तान बेशक जा तो सकती हूँ लेकिन कभी ना कभी वापस तो आना होगा। तो उन्होंने एक अपॉलॉजी की कि जी मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने आपके जज्बात को ठेस पहुँचाया है एंड आई नेवर मेंट टू डू एनीथिंग। इससे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग बात है कि जो चैनल है उसने माफ़ी मांगी, ABC ने माफ़ी मांगी। ABC ने कहा कि यार वैसे तो मतलब हमारे यहाँ हमने विलन दिखाए हैं जो हर बैकग्राउंड, हर कौम, हर मज़हब, हर एथनिसिटी के हैं, लेकिन यहाँ पर गलती से इनएडवर्टेंटली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, हम एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल इशू के अंदर घुस गए हैं और अगेन हमारा ये मकसद नहीं था कि हम किसी को किसी की हिंदू राइट विंग खुदा ना खास्ता टेररिस्ट थोड़ी होती नहीं यार, खुदा खौफ करो, पागल हो गए हो यार, मतलब ऐसा तो कभी होता ही नहीं है, वो तो और बात है। मैं पहली दफा जरा जी मैं पहली दफा साथ हूँ इस डिमांड के कि प्रियंका को पाकिस्तान भेज दें। मैं पता है कि आप और मैं भी भाई उसने माफी मांग ली है, आप मायूस हो जाए, वो फिर भी भेज देंगे, आप फिक्र ना करें। अभी बहुत लोग सर कोई देख वेग चढ़ाओ, बड़े बंदे आने वाले हैं मेहमान। अच्छा लेकिन ये मामला यहाँ पर ख़त्म नहीं होता फिर, ठीक है, क्योंकि एक है अच्छा फिर उसके बाद जाहिर है कुछ और आर्टिस्ट ने भी उनकी सपोर्ट की प्रियंका की, जैसे पूजा भट्ट, ठीक है, वरुण धवन, उन्होंने भी कहा कि जैसे आपने बात की, उसने कहा कि यार ये किरदार आप प्ले कर रहे हो, स्क्रिप्ट के मुताबिक होता है, मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं होता। लेकिन जाहिर है कि कौन इस तरह की पागलों वाली बात सुने, क्या मतलब स्क्रिप्ट, क्या मतलब टीवी शो, क्या मतलब है अगर व्हाई यू कॉल हिंदू टेरर, व्हाई यू नो, तो ये चल रहा है। क्या मतलब है अगर तुम एंटी कम्युनिस्ट हो तो कम्युनिस्ट ना, हो तो कम्युनिस्ट, हो तो कम्युनिस्ट। अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये है कि फिर काफी हमारे जो ये राइट विंग इंडियन दोस्त है उन्होंने रिसर्च भी की। अच्छा रिसर्च लंबी की, उन्होंने देखा कि स्क्रिप्ट राइटर्स का लिस्ट निकालो। स्क्रिप्ट राइटर्स में बदकिस्मती से एक बांग्लादेशी अमेरिकन राइटर है शर्बरी जोरा अहमद, और वो चढ़ गई ये दिस इज पार्ट ऑफ दाइश यू नो, और ये घुस ये अंदर घुस रही है और ये कर रही है। वो समझाती रही, उसने कहा कि जी मैंने एक एपिसोड लिखा था 2015 में, ये है 2018, और एक मैंने को राइट किया था पहले सीजन के लिए, ये है थर्ड सीजन, लेकिन नहीं, काश तुम रेप हो, काश तुम मर जाओ, काश तुम्हारी फैमिली को कैंसर हो जाए, जिस तरह की वो खूबसूरत बातें हस्बे मामूल हो रही होती हैं सोशल मीडिया पर जब आप किसी पर तनकीद करते हैं। मामला यहाँ पे भी ख़त्म नहीं होता। अतुल कोचर, नाम शायद मैं सही तरह नहीं उनका कह रहा, बड़े मशहूर शेफ़ हैं, खानसाम में है, और दुबई के एक रेस्टोरेंट में वो काम करते हैं, रंग महल रेस्टोरेंट चेन है उनका। उन्होंने ट्वीट की प्रियंका के रिस्पॉन्स में, जब प्रियंका ने अपोलोजाइज़ किया था या जो भी, कि देखें हिंदुओं को इस्लाम 2000 सालों से दहशतगर्दी का निशाना बना रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दिस गेट्स बेटर, ओके, आपको शर्म आनी चाहिए। मसला ये है कि साईं काम करते हैं दुबई में, हाँ, और दुबई शायद एक मुस्लिम ममालिक सुना है, तो वहां पर एक मुहिम इसके खिलाफ शुरू हो गई कि यार तू कौन होता है, हाँ। अच्छा फिर उसकी अपॉलॉजी आती है, अपॉलॉजी बड़ी मजेदार है। उसने कहा कि जी बिल्कुल मेरे से बहुत गलती हुई है, इस्लाम को तो सिर्फ 1400 साल हुए हैं। हाँ, वो समझा इस पे, तो वो समझ रहे इस पे नहीं, तो सिर्फ 1400 सालों से आप हमें निशाना बना रहे हैं, 2000 सालों से नहीं। आई एम वेरी सॉरी जी मुबश्शिर। वो किसी ने इनको पॉइंट आउट किया था कि जनाब इस्लाम तो 1400 साल पहले आया था, अब 2000 साल पहले तो 600 साल को फातिमा भुट्टो ने आर्टिकल हो गया, तो मेरे ख्याल में उसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि ये ज्यादा लंबी। अच्छा लेकिन उनको फिर निकाल दिया है, और अब क्या चल रहा है, बॉयकॉट JW मैरियट इंडियन ट्विटर पे, क्योंकि ये उस चेन उसकी है। उसने कहा कि यार आप इस रेस्टोरेंट में जाएंगे भी नहीं, और जहां पर भी इस रेस्टोरेंट के नाम आएगा आप इसको 1 स्टार रिव्यू देंगे। जय हिंद। फातिमा भुट्टो ने कहा अब मुझे माफी का इंतजार है उन तमाम अमेरिकन प्रोड्यूसर्स और जो हैं चैनल्स जिन्होंने जहादियों के रूप में एक स्टिग्मेटाइज किस्म के जो कैरेक्टर जी बिल्कुल बिल्कुल दिखाए हैं मुसलमानों। जी और अब एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं।
वेलकम बैक। और आज सुप्रीम कोर्ट में जो है साबिक फौजी आमिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ का मुकदमा जो है वो जिस तरह खुला था उसी तरह ऑलमोस्ट ख़त्म भी हो गया, क्योंकि बात ये की थी कि जनरल मुशर्रफ साहब ने अपनी जो नामजदगी है उसको क्लियर कराने के लिए एक पिटीशन फाइल की कि उनको जो डिस्क्वालीफाई किया गया था 2013 में वो डिस्क्वालिफिकेशन उनकी ख़त्म की जाए और उन्हें चित्राल से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। आपने उनके बड़े ज़ोरदार इंटरव्यूज़ भी सुने होंगे जिसमें उन्होंने कहा मैं तो तैयार हूँ और मैं ये कर दूँगा, और बड़ी अफवाहें भी थी कि जनाब वो या तो MKM के सरबराह बन जाएंगे या कोई एक नई पार्टी बना लेंगे और ऐसा हो जाएगा। वैसे पर सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता हफ्ते इस बात को इसको पकड़ लिया और उन्होंने कहा जी आ जाएं, फिर आप अगर आ सकते हैं तो आज कल तक की मोहलत थी, कल नहीं आए। आज चीफ जस्टिस साकिब निसार ने फिर मोहलत दी कि चले 2 बजे तक का वक्त है, आप बता दें कि आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब तो हमने आपको ब्लैंकेट सिक्योरिटी भी दे दी है, आपको कह भी दिया है कि आप आ जाएंगे तो कोई आपको गिरफ्तार नहीं करेगा, मगर जाहिर है मुशर्रफ साहब ने आना ही नहीं था। तो ये वही हुआ ऐसी जो बात हमने पहले भी बात की। देखो मुबश्शिर गलत बात कर रहे हैं दोबारा। नहीं ये तो देखो बड़ा मत करो, तुम एक जिम्मेदार सहाफ़ी हो। परवेज़ मुशर्रफ के जो वकील हैं कमर अफजल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनके मौक्किल मौजूदा हालात और ईद की छुट्टियों की वजह से पाकिस्तान नहीं आ सकते। अब इसका मतलब है कि एक तो वो बेचारे कहीं काम करते होंगे किसी रेस्टोरेंट में या कहीं भी, ईद की छुट्टियां मिल सकती कि वो आप वतन मुल्क जा सके। कोई बॉस तो नहीं है ना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो एयरलाइंस होती हैं नॉर्मली ईद की छुट्टियों में ऑपरेट नहीं करती, आपको तो पता ही है ये बात। ये तो सर लंबी हो गई थोड़ी, मतलब नहीं देखिए मैं मुशर्रफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उनको आपकी मुबश्शिर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है या मुशर्रफ के पॉइंट ऑफ व्यू से है यार। इस दलील का जो मुतालिब है। दूसरे ये कि मौजूदा हालात किम ट्रंप समिट, हाँ इसकी वजह से नहीं आ सकते ट्रंप समिट, और इसके अलावा और फिर जाहिर है कि जो प्रियंका चोपड़ा का सिलसिला चल रहा है इसकी वजह से भी डिस्टर्ब है, नहीं आ सकते। और कोई वजह और क्या वजह हो सकती है? मोदी की वर्जिश की नई वीडियो, मोदी की वर्जिश की वीडियो वो देखकर उसने याद किए है बिकॉज आपने नोट किया होगा कि मोदी की वर्जिश की वीडियो में एक बहुत बड़ा पत्थर है, उसके ऊपर वो यूं लेटे हुए हैं, अपनी कमर की दर्द सही कर रहे हैं। जी जी देखो करेक्शन है। हाँ तो उसमें खासी मीम्स भी बनी है। एक में तो किम और ट्रम्प को भी डाल दिया गया तस्वीर के साथ, और उसमें तो ये जो सारी तो आपकी नजर में मौसम में आपसे पूछना चाह रहा हूँ, एक सेकंड यार, इसकी वजह से 1 मिनट, द नेशन वांट्स टू नो कि कौन सी ये मौजूदा सूरत हाल है आपकी नजर में जिनकी वजह से वो नहीं आ सकते? ईद की फ्लाइटें अपनी जगह, देखिए मेरा ख्याल है कि वो नहीं आएंगे क्योंकि उनको पता है कि अदलिया ने जिस लिए उन्हें बुलाया है उसका मकसद उनकी नामजदगी को क्लियर कराना नहीं है। अच्छा एक ज़रा मुबश्शिर बताना मुझे बात के परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ जो आइन तोड़ने का मुकदमा है उसकी समाअत के लिए एक नया 3 रुकनी खुसूसी बेंच ज़ाहिर तश्कील दिया गया है जस्टिस यावर अली साहब की ज़ेर सदारत। जी सर। इससे पहले जो बेंच था उसके सरबराह जस्टिस याहिया आफरीदी बाज़ वजूहात की बुनियाद पे बेंच से अलग हो गए थे। तो अब तक कितने बेंच बने और टूटे हैं यार ये जो आइन तोड़ने का मुकदमा है इस सिलसिले में? कुछ याद सर मेरे ख्याल में 2 दफ़ा चेंजेस हुई हैं, लेकिन क्योंकि एक तो एक जज साहब की एलिवेशन हो गई थी जो कि सुप्रीम कोर्ट, तो उस वजह से जस्टिस फैसल अरब वहाँ चले गए, तो ज़ाहिर एक नए जज की तैनाती करनी पड़ी। लेकिन अब क्योंकि ये बेंच मुशर्रफ साहब आ ही नहीं रहे हैं, वो मार्च 2016 से जो है वो गायब हैं और बार बार वो गायब नहीं है। देखो फिर तुम गलत कह रहे, गायब नहीं है, वो इलाज की गर्ज से इंटरव्यूज में इलाज की गर्ज से हैं, लेकिन इंटरव्यूज में तो वो बड़े कड़कते बरसते भी हैं कि जनाब नहीं। तो अब अगर एक आदमी मरीज है तो क्या चुस्त चालाक भी ना दिखाई दे, कड़के बरसे भी ना, मतलब बिस्तर पे ही लेटा रहे, ये क्या यार? आखिर वो कमांडो है सर? वो फिर वही बात आपकी आ गई ना। खैर देखिए मुशर्रफ साहब की बहरहाल एक अकलौती सीट थी जो कि चित्राल से APML जो ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ब्रैकेट में चित्राल जो है वो वहाँ तक महदूद हो गई थी। तो मेरे ख्याल में इस बार शायद चित्राल से भी उन्हें कोई सीट ना मिले क्योंकि उनके जो सेकंड स्ट्रिंग लीडरशिप थी वो भी इधर उधर निकल चुकी है। और जब उनसे पूछा गया कि आप क्यों जा रहे हैं तो उन्होंने कहा हमें तो खुद मुशर्रफ साहब ने कहा है कि इधर उधर निकल जाएं। तो वो एक इंडिकेशन जरूर थी। एक सेकंड मैं तो बिल्कुल भूल गया था वो जो 55 पार्टी अलायंस थी उसका क्या बना? हाँ 55 पार्टी अलायंस कहाँ गई यार?
یار وہ 55 لوگ جو ہے نا دوسری 55 پارٹیوں میں چلے گئے, تو وہ 55 پارٹی الائنس جو ہے وہ جو ہے نا وہ, تو اب وہ 555 کا خالی ہے وہ. ہاں ٹھیک ہے, لیکن میں تو مشرف صاحب میرے خیال میں آن اے سیریس نوٹ, مشرف صاحب کی پالیٹکس, ان کا انفلوئنس سب کچھ ختم ہو چکا ہے پاکستان کافی ٹائم سے. تو یہ جو ان کے انٹرویو کافی ٹائم سے, لیکن لیٹلی اب دیکھیں آخری یہ تھا کہ عدالت کی جانب سے اگر وہ آ جاتے, ابھی بھی ان کے وکیل نے کہا تھوڑی اور مہلت دے دیں, تو عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم اس کو ایڈجرن کر رہے ہیں, اور جب ان کا موڈ بنے تو ہمیں بتا دینا, تو ہم ہیئرنگ بھی رکھ لیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ عدالت کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے نہیں جانا ہے, مشرف صاحب کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے نہیں جانا ہے. ایک فنی بات کہ جبھی بھی مطلب کبھی اگر لاہور جانا پڑے یا پنجاب جانا پڑے اور غلطی سے کراچی اور مشرف کی بات اگر چھڑ جاتی ہے, ہمیشہ کہتے ہیں یار میرے پاس کنفرم خبر ہے وہ آئے گا اور ایم کیو ایم کا سربراہ بنے گا. اچھا, بڑا سیریسلی یہ بات ہوتی ہے. اب میں ہمیشہ کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ سر دیکھیں ایسا مشکل لگ رہا ہے, اس کی کچھ کراچی میں کسی سے بات کرو نا کہ یا بننے والا ایک جواب ملتا ہے, تم نے باہوبلی دیکھی؟ ہنسنے لگ جاتے ہیں لوگ. نہیں, میں نے باہوبلی کی جو ہیروئن ہے وہ ماں کا کہتے ہیں, وہ دشمن اسے اغوا کر لیتے ہیں, اور اس کا ایک ڈائلاگ ہے, ایک دن میرا ارجن ضرور آئے گا. ایک دن مجھے لگ رہا ہے کہ بقرہ عید پہ آ جائیں گے. بالکل صحیح ہے, بالکل بلایا کیسے جائے گا, ہاتھ پیچھے ہوگا. اور افواہ پہ جی ایم کیو ایم والی افواہ پہ لوگوں نے یقین اس لیے کر لیا کہ ایم کیو ایم واحد جماعت ہے جن کے سربراہ اکثر باہر ہی پائے جاتے ہیں, تو انہوں نے کہا شاید یہ بھی باہر ہی ہے, تو ہو سکتا ہے یہ بن جائے. ویل پلیڈ مبشر, بہت خوب. اور اسی پوائنٹ پر میرے خیال ہم بریک لے لیجیے. جی ویلکم بیک. اور سیگمنٹ کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو ایک بریکنگ نیوز دیتے چلتے ہیں کہ مرتضیٰ علی شاہ جو جیو کے نمائندے ہیں لنڈن میں, ان کے مطابق بیگم کلثوم نواز کی طبیعت کافی خراب ہو گئی ہے. وہ آئی سی یو میں بے ہوش ہو گئی, وہاں پر ان کو کارڈیاک اریسٹ یعنی ہارٹ اٹیک ہوا, اور ایمرجنسی ٹیمز نے پھر ان کو ریسوسیٹیٹ کیا. ابھی وہ وینٹیلیٹر پر ہیں اور لائف سپورٹ مشین پر ہیں, اور ان کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. اطلاعات کے مطابق میاں نواز شریف جو بھی ابھی لنڈن پہنچے ہیں, ان کو اس وقت تک نہیں بتایا گیا جب تک وہ ہسپتال پہنچے نہیں. تو بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو صحت بخشے, بہتری کے لیے. منگولوں نے جب بغداد پہ قبضہ کیا جی, تو کہا یہ جاتا ہے کہ جتنی لائبریریاں تھیں اور جو دارالعلوم تھا, اس سب کی کتابیں انہوں نے جلا کے دریائے دجلہ اور فرات میں پھینک دی. تو کئی دن تک دجلہ اور فرات کا پانی سیاہ رہا, اتنی کتابیں تھیں. مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں مختلف علوم کا ترجمہ ہوتا تھا, لوگ پڑھتے تھے, اسی لیے سائنس کی اور علم کی گولڈن ایج کہا جاتا ہے اس پورے دور کو. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ اسلامی دنیا پہ کا جو علم و فضل ہے وہ منجمد ہوتا چلا گیا, اور یہ بحر العلوم یورپ کی جانب کھسکتا چلا گیا. پھر اقبال نے کہا کہ کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو لندن میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. اس تناظر میں ہمیں ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو ملی, ایک ہندوستانی عالم دین جن کا نام ہم نے بہت کوشش کی جاننے کی, نہیں جان پائے, لیکن باتیں بہت خوبصورت ہیں ان کی. اگر کسی کو ان کا نام معلوم ہو تو پلیز ہماری مدد کرے بتانے میں. سنیے وہ کیا کہتے ہیں. کچھ اللہ کے واسطے سنجیدہ چیزیں بھی پڑھ لیا کیجیے. زیادہ تو نہیں کہوں گا, جتنا بے تکلفی سے میں نے آج علماء سے کہا تھا, وہ تو اپنی برادری ہے, آپ تو بڑے نازک مزاج لوگ ہیں, اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ فضول چیزوں کو پڑھنا اب بند کر دیجیے. ان کی زکوٰۃ بھی آپ پر واجب ہو گئی. اب آپ کچھ کام کے لٹریچر پڑھیے. ہر مہینے اپنے شہر کے کسی اچھے اسٹال میں جا کر فریڈم اسٹرگل کی تاریخ کی کچھ کتابیں پڑھیے. بہت کتابیں ہیں. اروندھتی رائے کی کتابیں پڑھیے, اگروال کی کتابیں پڑھیے. چوٹی کے مصنفین ہیں جنہوں نے ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں لکھا. میں اپنے مالک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے راتوں کی اکثر حصہ مطالعے میں گزرتا ہے. میں بلا مبالغہ کہتا ہوں, میں پچھلے 1 سال سے سنگین بیماریوں میں رہا ہوں. 7 مہینے تو میں بہت ہی سیریس حالت میں رہا, بستر سے اٹھ نہیں سکتا تھا. اس حالت میں بھی اللہ کا بہت شکر ہے میں نے کم از کم 18 سے 20 ہزار صفحے پڑھے.
مجھے بہت شکایت ہے اپنی قوم سے، اور میرا بس چلے تو میں کیا گریبان پکڑوں کہ تم کو پڑھنے کے ذوق سے کس نے محروم کیا؟ نہ علماء پڑھتے ہیں، نہ دانشور پڑھتے ہیں، نہ لائرز پڑھتے ہیں، نہ انٹلیکچوئلز پڑھتے ہیں، نہ ڈاکٹرز پڑھتے ہیں، نہ انجینئرز پڑھتے ہیں، نہ مرد پڑھتے ہیں نہ عورتیں پڑھتی ہیں. ہر وقت موبائل دیکھتے رہتے ہیں، ہر وقت انٹرنیٹ سے کھیلتے رہتے ہیں. جو قوم پڑھے گی نہیں، جس قوم کے پاس نالج کا ذخیرہ نہیں ہوگا، جس قوم کے پاس ایک کریٹیکل اسٹڈی، کریٹیکل انالائسس، ایک تنقیدی تجزیے کا ذوق نہیں ہوگا، وہ قوم کیا خبروں میں سے غلط اور صحیح کا انتخاب کر پائے گی؟ بالکل نہیں کر سکتے. آپ ہزار بد دعا دیتے رہے آر ایس ایس والوں کو. میں آر ایس ایس والوں کے کیمپوں میں گیا ہوں اور میں ان میں سے بہت سے لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں. بہت پڑھنے والے لوگ ہیں، بہت مطالعہ کرتے ہیں. اسی طرح آر ایس ایس کی لابی کے خلاف اس ملک میں جو ایمبیڈکرائٹ موومنٹ چل رہی ہیں، جو مظلوموں کی تحریکیں چل رہی ہیں، انہوں نے بھی اپنے کیڈر اور چھوٹے سے چھوٹے کاریہ کے اندر بھی لٹریچر کے پڑھنے کا ایک شوق پیدا کر دیا. نہیں پڑھتے اگر کون؟ تو مسلمان نہیں پڑھتے. آج کم سے کم آپ ایک مسافر سے اتنا وعدہ کر سکتے کہ سنجیدہ مطالعہ شروع کریں. بہت خوب ہے، کیا کہنا یار، بہت خوب، بہت خوب. اچھا، یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا، یہ بالکل آج کے لیے ریلیونٹ ہے کہ آپ جھوٹ اور سچ کے بیچ میں آپ کو فرق کیسے پتہ گا، کیونکہ آپ کی بنیاد ہی نہیں ہے یار. اسی لیے تو آدھے سے زیادہ لوگ جو بھی آ جاتا ہے فیس بک پہ، جو بھی آ جاتا ہے واٹس ایپ پر. ان کا نام مجھے معلوم ہو کون صاحب ہے؟ جی ہاں، اگر کوئی ہماری اس میں ہیلپ کر دے. میں نے کوشش کی تھی، میں ناکام رہا ہوں. اچھا، اس میں میں چاہ رہا تھا کہ اس میں مزید بات کریں، لیکن وقت کم ہے. ایک تھوڑی سی پبلک سروس اناؤنسمنٹ میں کرنا چاہ رہا ہوں. یہ ہے سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے. ایک بچہ ان کو ملا ہے اور کافی ٹائم سے ان کے پاس ہے، اور بچے کو ڈاؤن سنڈروم ہے. اس کے گھر والے ٹریس نہیں ہو رہے اور بچہ بول نہیں پاتا اور شاید سمجھ بھی نہیں پاتا. ڈاؤن سنڈروم میں کافی آپ کو ریٹارڈیشن ہوتی ہے. تو میں سارم برنی صاحب کی اپیل آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ہم یہی کر سکتے ہیں. سنیے جی. السلام علیکم، میں سارم، چیئرمین سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ. آپ سب جانتے ہیں کہ بہت سارے کاموں میں ایک کام ہمارا نیکی کا یہ بھی ہے کہ بچوں کو گھر تک پہنچانا. تو آج ایک بچہ آیا ہے، اس کو آپ لوگ دیکھیں غور سے. اور اس بچے کو اس وقت یہ دیکھ لیں، میری گھڑی میں 11 تقریباً 40 منٹ ہو رہے ہیں رات کے. کل 11:40 پہ یہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ اس کو اتنا شیئر کریں گے اور ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھ کے اس بچے کو پہنچائے گا. یہ اپنی ماں کے پاس اگر پہنچ گیا تو سوچیں آپ نے اور میں نے کیا کما لیا. تو اس کو اس کی ماں تک کے پہنچانے کے لیے اس بچے کو فل فور اس کو سنتے ہی پہلا قدم اٹھائیں اور اس کو شیئر کرنا شروع کر دیں، لوگوں کو فارورڈ کرنا شروع کر دیں، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، واٹس ایپ پہ، جہاں جہاں کر سکتے ہیں. یہ کل 11:40 سے پہلے ہمیں اور آپ کو اس کے گھر پہنچانا ہے. یہ بولتا نہیں ہے، بتاتا نہیں ہے، صرف اپنا نام اویس یا اوید بتاتا ہے. کچھ نہیں سمجھ میں آتا کس زبان کا ہے کیا ہے، صرف اویس یا اوید کر کے کچھ نام بتاتا ہے. بہت خوبصورت سا بچہ ہے، بڑی پیاری پیاری سی آنکھیں. اور بچہ تو اپنی ماں باپ کا بچہ ہی ہوتا ہے نا، وہ اس کے لیے خوبصورت ہی ہوتا ہے. تو بس یہ ہمارے لیے بھی خوبصورت ہے، اپنے ماں باپ کے لیے بھی خوبصورت ہے. کل 11:40 سے پہلے میں آپ کو یہ خبر دوں کہ ہم نے اس بچے کو گھر پہ پہنچا دیا. میری پاکستانی قوم، اور اس میں شیئرنگ کرو، اس کو اتنا بڑھا دو کہ میں خوش ہو جاؤں اور اس بچے کو گھر بھیج دو. بہت شکریہ آپ سب کا. اچھا، یہ جو ویڈیو ہے یہ میرے خیال کل اپلوڈ ہوئی تھی، تو آج کی ڈیڈ لائن میرا خیال ہے نکل گئی ہے. اب تک مجھے اطلاعات نہیں ملی کہ یہ بچہ ٹریس ہوا ہے. لیکن اگر کسی کو بھی کچھ بھی پتا ہو تو سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ، آپ ان کو آن لائن بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. میں نمبر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. UAN ہے 02111 955 اور سیل نمبر ہے ان کا 0336 822 2267. اگر کوئی بھی اس میں مدد کر سکتا ہے تو یقیناً ہم سب آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی. نصرت صاحب، اب ہم آپ کو ملیں گے کل چاند رات اسپیشل شو کے ساتھ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے. اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی، ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے. میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.